الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا. اور اوپر ہوگا یہ تھوڑا سا اور اوپر کرو اسے. اپنی اصلاح کر لی, اپنے نفس کا تزکیہ کیا, وہ فلاح پا گیا. فلاح کے معنی ہے کہ دنیا میں بھی چین و آرام سے رہے اور آخرت میں بھی آرام اور چین سے رہے. دونوں جہان کی کامیابی چین آرام تزکیہ میں ہے. اور تزکیہ خود سے نہیں ہوتا جب تک کسی مزکی سے تعلق نہ ہو. تزکیہ فعل متعدی ہے جو اپنے فاعل پر تمام نہیں ہو سکتا. فعل لازم تو اپنے فاعل پر تمام ہو جاتا ہے, جیسے جہاں زیدن تو مجیت زید کی زید ہی پر تمام ہو گئی. لیکن اگر یہ کہا جائے گا کہ زید نے اپنا تزکیہ کرایا زکا زیدن, تو تزکیہ زید کا زید پر تمام نہیں ہوگا, بلکہ زید کا تزکیہ کسی نے کیا. خالد نے زید کا تزکیہ کیا تو مزکی الگ ہوتا ہے, مزکا الگ ہوتا ہے. تزکیے میں ضرورت ہے شیخ کی. اور حکیم الامت فرماتے ہیں مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کہ کسی مرشد کامل سے اور شیخ سے اصلاح کرانا, یہ اس کو میں اصلاح کے لیے شیخ سے تعلق قائم کرنا, اس کو میں فرض عین قرار دیتا ہوں. فرض عین کیونکہ عادت اللہ یہی ہے کہ بغیر شیخ کے کتنا ہی بخاری پڑھا رہا ہو مگر اپنی اصلاح خود سے نہیں ہوتی. اپنا عیب خود سے نظر نہیں آتا. اپنے چہرے میں کہیں روشنائی لگ جائے تو کیسے نظر آئے گا جب تک آئینہ نہ ہوگا. تو شیخ آئینہ ہوتا ہے, وہ بتا دیتا ہے کہ یہ راستہ تمہارا مشک خطرناک راستہ ہے, اس میں تمہارے لیے ضرر ہے. آدمی تو اپنی عقل سے سوچتا ہے کہ میں جان دے دوں گا, یہ بہت عمدہ راستہ ہے اور اس میں دین کی حفاظت ہے, امت کی خدمت ہے, اور اس طریقے سے یہ دین غالب ہو جائے گا. لیکن سنیے, میرے استاد حدیث جن کی خلافت چھینی گئی تھی اور اعظم گڑھ میں مدرسہ بیت العلوم میں پڑھایا کرتے تھے, میں نے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ان کی خلافت کس وجہ سے چھینی گئی, تو فرمایا کہ انہوں نے کسی دینی تحریک کو امت کے لیے مفید سمجھتے ہوئے حضرت کو لکھا کہ مجھے اتنا جوش آ رہا ہے کہ میں جان دے دوں. حکیم الامت نے لکھا کہ آپ کے اندر حب دنیا ہے اور آپ کی خلافت مسلوب کی جاتی ہے, سلب کی جاتی ہے. یہ حب دنیا ہے. حالانکہ ان کی تحریر یہ تھی کہ خدا کے راستے میں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس پر اپنی جان فدا کر دوں, جان قربان کر دوں. جان کی قربانی پر انعام ملنا چاہیے مگر بجائے انعام کے سزا مل رہی ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے اندر حب دنیا ہے, حب جاں ہے. اب آپ بتلائیے, میں نے آنکھوں سے ان کو دیکھا, نتیجہ واقعی قلندر انچے گوئے دیدہ گوئے. اللہ والوں کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بالکل صحیح ہوتی ہے. آنکھوں سے دیکھا کہ حب دنیا کے آثار تھے. 5 روپے کا شربت بنایا, 50 روپیہ لے لیا, وہ شربت بھی کھٹا ہو گیا, خراب ہو گیا, گالیاں مل رہی ہیں. یہی ہے, یہ سب حب دنیا کے اثرات موجود تھے. تو میرے دوستو, کسی اللہ والے کا ناراض ہونا اور بزرگان دین کی ہدایت پر نہ چلنا یہ کتنا ہی معاملہ ہو, بس اس لیے ملفوظات پڑھو. حکیم الامت کے ملفوظات کا مطالعہ کیجیے, الفاظات الیومیہ وغیرہ. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ دین حق پر 2 ہی صورت ہے, یا تو قدرت ہو قتال کی یا پھر صبر کی, تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ بھوک ہڑتال کرنا انگریزوں سے آیا ہے, یہ جیل میں جانا انگریزوں سے آیا ہے, یہ اپنے کو گرفتاری کے لیے پیش کرنا انگریزوں سے آیا ہے.
دین میں صحابہ نہیں ہے یہ. صحابہ کا ایک واقعہ آپ ہم کو ثابت کر دیں کہ ان لوگوں نے گرفتاری کے لیے پیش کیا ہو. تو خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تزکیہ نفس جو ہے بغیر شیخ کے کچھ سمجھ نہیں آتا. شیخ بتاتا ہے کہ اس میں یہ بات ہے, اس کا ایکس رے کر لیتا ہے, تھرمامیٹر کر لیتا ہے. مریض تو ہی کہتا ہے صاحب ہم کو بخار نہیں ہے, لیکن جب حکیم تھرمامیٹر ڈاکٹر لگا لیتا ہے پتہ لگا لیتا ہے. اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک چیز کو دین سمجھیں اور وہ دین غیر دین ہو. اکابر اگر انتقال کر گئے ہیں تو اکابر کے صحبت یافتہ لوگوں سے مشورہ کیا جائے, مشورہ لو اس کو. تزکیہ نفس اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور خالص دینی خدمت جو مولانا گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اس مسلک پر عمل کر کے دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ. آج تبلیغی جماعت ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, ہندو حکومت ہندوستان کی ہے, مگر اس جماعت کو دین کی خدمت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جہاں چاہتے ہیں جلسہ کر لیتے ہیں. اور ہندو حکومت حیران ہے کہ ایک پولیس بھی نہیں اور 10 لاکھ کا مجمع سمجھ رہا ہے. کوئی چوری, کوئی مارا پیٹی, کوئی کسی قسم کے جھگڑے فساد نہیں ہے. برطانیہ میں جب تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا تو انگریزوں نے آ کر دیکھا کہ یہاں تو کوئی پولیس نہیں ہے اور ایک 5 لاکھ کا مجموعہ ہے اور ایک پولیس بھی نہیں ہے. وہ حیران ہو گئے کہ اگر یہاں تو 20 انگریز کہیں اکٹھا ہو جائیں تو جوتے چل جاتے ہیں, یہ اتنی بڑی جماعت یہاں کوئی جوتے نہیں چل رہے ہیں, لڑائی جھگڑا نہیں ہو رہا. تربیت ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہے اپنے ساتھیوں پر کہ ان کے قلب میں یہ بات آ گئی کہ سکون سے رہو, کسی کی کوئی چیز نہ چراؤ, کسی کا شاندار گدے پر پیر رکھ دو, کچھ نہیں بولتے. شامیانہ لگا رہتا ہے, ان کے شاندار بڑے بڑے کروڑپتی کے گدے بچھے ہوئے ہیں, مگر آپ کوئی کسان دیہاتی پیر میں مٹی لگائے ہوئے اگر ان کے بستر پر پیر رکھ دے تو بتاؤ لڑائی ہوتی ہے؟ تبلیغی جماعت کے پنڈال میں نہیں ہوتی. ان کو سکھلایا گیا ہے کہ خدا کی راہ میں قربانی ہو. آج اس سے ساری دنیا میں کتنا دین پھیل رہا ہے. تو تصنیف ہے, تالیف ہے, اللہ کے بندوں پر محنت کرو. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 13 سال تک دلوں پر محنت کی. کوئی جلسے جلوس نہیں ہوئے, دلوں پر محنت کی ہے. دلوں پر محنت کیجیے, لوگوں کو اللہ والا بنائیے. جب ساری قوم اللہ والی ہو جائے گی, مجبور ہوگی, حکومت ان کے بعد حکومت کے کائے سے بنتی ہے, ووٹ سے بنتی ہے. اگر صالحین کی تعداد زیادہ ہو جائے گی, آپ نے دلوں پر محنت کیا اور صالحین مثلا 10 کروڑ کی آبادی ہے, 6 کروڑ اللہ والے بن گئے, تو ووٹ کس کا زیادہ ہوگا؟ نیک لوگوں کا. اور نیک لوگ کس کو ووٹ دیں گے؟ نیک لوگوں کو. لہذا یہ طریقہ اختیار کرو جو تبلیغی جماعت سے سیکھو. تو بغیر شیخ کے اصلاح نہیں ہو سکتی, چاہے وہ 70 سال کا بڈھا ہو, چاہے محدث ہے کتنا ہی بڑا محدث ہو. ضرورت ہے مزکی کی. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے. اگر انجن نہ ہو, آپ موٹر کو کھیل رہے ہیں, کتنی دیر تک دھکیلیں گے؟ انجن میں پٹرول نہیں ہے, آپ نے 3-4 آدمیوں سے کہا بھائی دھکا دو, آپ دھکا دے کر کتنی دور لے جائیں گے؟ مشکل سے 1 میل کے بعد ہمت نہیں ہوگی کسی کو, سب پسینہ پسینہ ہو جائے گا. اور پٹرول ڈال دو تو یہاں سے ایئرپورٹ ابھی بھگا لے جاؤ, تو میلا بھگا لے جاؤ. تو ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور جملہ حق تعالیٰ کے عاشقوں نے یہی فیصلہ کیا ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ. اشد حبا للہ, محبت جو ہے اشد ہونی چاہیے. شدید اگر ہے کارخانے کی, فیکٹری کی, بال بچوں کی, جائز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی اشد ہو. اگر 90 ڈگری محبت ہے اپنے کاروبار کی, بال بچوں کی, کوئی گناہ نہیں اس پر, لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت 100 ڈگری ہو. 100 سے مراد تعین نہیں ہے, یعنی زیادہ ہو. اشد کے معنی یہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ خیبر کے فتوحات سے مسجد نبوی بھر گئی. آپ نے عرض کیا یا اللہ یہ نعمتیں, یہ آپ نے جنگ خیبر کی مال غنیمت ہے, سونا چاندی تمام بھر گیا مسجد نبوی, یا اللہ یہ آپ کی نعمت ہے, ہمیں اس کی محبت ہے, اور آپ کی نعمت ہے, ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں, لیکن اے خدا اپنی محبت کو اس محبت پر غالب فرما دیجیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اسی شدید محبت کو اشد کرنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت اٹھائی جاتی ہے اور اس قسم کے مجالس میں جایا جاتا ہے.
یہ مجالس وہ ہیں کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ آسماں برزمینے کی یک دو نفس بحر خدا بے نشینن، برزمینے کی یک دو نفس بحر خدا بے نشینن، جس زمین پر اللہ کے لیے کچھ بندے جمع ہو جائیں، جس زمین پر اللہ کے لیے کچھ بندے بیٹھ جاتے ہیں، تو آسماں برو رشک کنن، آسمان اس زمین پر رشک کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اس زمین پر آسمان رشک کرتا ہے کہ کیسے مبارک زمین کا یہ حصہ ہے جہاں اللہ کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سمجھ لو اللہ تعالیٰ اس وقت میں آسمان آپ پر رشک کرتا ہے۔ نمبر 2 انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو آپس میں اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں۔ بولو بھائی آپ لوگ کس لیے بیٹھے ہو؟ وجبت محبتی للمتحابین فیہ، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ۔ حدیث قدسی کی تعریف ملا علی قاری نے کی ہے کہ وہ الفاظ نبوت نبی بیان کر کے نسبت کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ الحدیث القدسی هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ، جس حدیث کو نبی اپنے الفاظ سے بیان کر کے یہ کہہ دے کہ خدا نے یہ فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو ہماری محبت میں آپس میں بیٹھتے ہیں۔ آپ ہماری محبت میں آپس میں محبت کرتے ہیں۔ آپ لوگ مجھ سے کس لیے محبت کر رہے ہیں بتاؤ؟ میرا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ کیا کوئی میں آپ کا خون کا رشتہ دار ہوں؟ نسبی یا شہری؟ نسبوں و صحرا کوئی رشتہ ہے؟ زبان کا رشتہ ہے؟ تجارت کا رشتہ ہے؟ ملکی رشتہ ہے؟ باڑی یا علاقائی رشتہ ہے؟ کون سا رشتہ ہے بتاؤ؟ اللہ کے لیے رشتہ ہے۔ تو وہ وجبت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو ہمارے لیے محبت کرتے ہیں۔ کیا آپ کو اس میں شک ہے کہ میں آپ سے محبت کس لیے کر رہا ہوں اور آپ مجھ سے کس لیے کرتے ہیں؟ یہ اجتماع اللہ تعالیٰ کے نام پر ہے۔ اس سے مبارک اجتماع زمین پر کہیں نہیں ہے۔ جو اجتماع اللہ کے لیے ہو اس سے مبارک اجتماع کہاں ہو سکتا ہے؟ اتنا قیمتی اجتماع، تو اس کے لیے محبت اللہ تعالیٰ کی واجب ہو جاتی ہے، ایک نعمت۔ اور اس کے بعد والمتجالسین فیہا، جو اللہ کی محبت کے لیے آپس میں بیٹھتے ہیں۔ ہم لوگ متجالس ہیں یا نہیں؟ بتاؤ بھائی، تجالس ہے کہ نہیں؟ تجالس میں دونوں طرف سے بیٹھنا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو ایک آدمی بیٹھا ہو، یہ تجالس نہیں ہے۔ سب جانبین سے مجالست ہے۔ تو متجالسین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو ہمارے لیے آپس میں بیٹھتے ہیں۔ اب آپ لوگ کس لیے بیٹھے ہیں یہاں؟ بولو بھائی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی محبت ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ قبول فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے، اور کمی اخلاص میں ہو تو اس کو معاف فرمائے، تو اپنی محبت کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے واجب فرما دیں۔ اور تیسرا کیا ہے؟ والمتزاورین فیہا، جو آپس میں اللہ کے لیے زیارت کرتے ہیں۔ زیارت کے کیا معنی ہیں؟ کہیں دور سے چل کے آنا، دور سے چل کے آنا یہ زیارت ہے۔ لہذا جن کا گھر ڈھالکا نگر میں ہے وہ بھی اپنے گھر سے مسجد تک آ گئے، کچھ تو قدم چلے۔ لہذا اس وقت میں سب متزاورین ہیں۔ ڈھالکا نگر کے لوگ جو بیٹھے ہیں وہ بھی متزاورین ہیں، کیونکہ گھر سے چل کے آ گئے ہم۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں، اس لیے معلوم ہوا کہ گھر والوں کو گھر سے نکال کر باہر لے اڑے، لیکن بھاگ جائے کبھی سفر وغیرہ میں۔ دینی مربیوں کو چاہیے کہ گھر والوں کو گھر سے نکال کر باہر لے لو،
تاکہ پیر مرید دونوں بے گھر ہو جائیں اور اپنے بال بچوں سے دور ہو جائیں تو دونوں پر فضل ہو جائے گا. اب تین چیزیں ہو گئیں: محبت، مجالست، بیٹھنا اور زیارت. چوتھی ایک چیز اور ہے، والمتبادلین فیہا، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. ينفق بعضهم علی بعض. محدثین نے متبادلین کی شرح کیا لکھی ہے؟ ينفق بعضهم علی بعض، بعض پر خرچ کرتے ہیں. اسی لیے افشوا السلام کے بعد وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ بھی ہے کہ سلام کو پھیلاؤ مگر خشک سلام نہ رکھو، ورنہ خشک ملا اور خشک دین ہو جائے گا. کبھی کبھی کھانا کچھ کھلاؤ پلاؤ بھی. افشوا السلام کے بعد ہی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ہے کہ سلام کو پھیلاؤ، کھانا بھی کھلاؤ کبھی کبھی. محدثین کیا لکھتے ہیں؟ اقربا کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو. لہذا اس زمانے میں اس کا بھی سلسلہ ہے بھائی کہ آپس میں ایک دوسرے کو افطاری بھی کرائی جا رہی ہے، ایک دوسرے پر خرچ بھی کرتے ہیں. تو 4 صفت جس میں ہو جائے گی، اور یہ ہر عمل میں مستقل شان ہے. اس کے اندر یہ معطوف علیہ معطوف الگ الگ اپنا حکم مستقل بذات رکھتے ہیں. جیسے جا زید و خالد، تو آنے میں زید مستقل ہے اور خالد مستقل ہے. لہذا ان چاروں میں جس کو جتنی صفت مل جائے سب کے سب اللہ تعالیٰ کی محبت سے نوازے جائیں گے، اللہ کی محبت ان کو عطا ہو جائے گی. دوسری حدیث میں نے عرض کی ہے کہ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن دیکھو کتنا فاصلہ ہے ڈھاکہ میں اور کراچی میں، فاصلہ ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہماری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کو ہم جمع کر دیں گے. جمع اللہ بینہما یوم القیامہ، قیامت کے دن جمع کر دیں گے، بالکل ساتھ ساتھ کھڑے کریں گے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمائیں گے ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، یہ جو تمہارا ساتھی ہے یہ ساتھ ہم نے کر دیا، یہ تو 5000 میل پر رہتا تھا، آج قیامت کے دن ہم نے تمہارے ساتھ کھڑا کر دیا. کیوں؟ یہ وہ شخص ہے کہ کنت تحبہ. بتائیے کنت تحبہ کی کیا معنی ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ماضی استمراری کا، کہ تو محبت کیا کرتا تھا. کانا جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو ماضی استمراری بنا دیتا ہے، اور اس میں تا اور تھا کا لگانا واجب ہو جاتا ہے. اس کے ترجمے میں تا اور تھا دونوں لگانا واجب ہو جاتا ہے. اگر تا نہ لگائے تو وہ ترجمہ صحیح نہیں ہوگا، اور تھا نہ لگائے تو بھی ترجمہ صحیح نہیں ہوگا. یہ وہ شخص ہے جس سے تو محبت کیا کرتا تھا، یعنی دنیا میں. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ للمجاورۃ فی الجنہ، یہ جمع کرنا جنت میں بھی پڑوسی اللہ بنا دیں گے، جنت میں بھی ساتھ ساتھ کر دیں گے. کہ تم دنیا میں آپس میں ہماری وجہ سے محبت کرتے تھے، لو بھائی جنت میں بھی تمہاری باڑی ان کی باڑی ساتھ ساتھ، ان کا بادشاہ تمہارا بادشاہ ساتھ ساتھ. اب بھائی باڑی بادشاہ میں کیا فرق ہے؟ کرائے پر کوئی ہوتا ہے؟ کرائے پر کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ. لہذا کرائے والی بات وہاں کرایہ اللہ میاں نہیں لیں گے، لہذا بادشاہ کے لفظ کو واپس لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ وہاں کرایہ نہیں لیں گے، وہاں تو باقاعدہ اس کا الاٹ ہو جائے گا، الاٹمنٹ. ہمیشہ کے لیے موت بھی نہیں آئے گی. کیا پیاری زندگی ہوگی، وہاں موت بھی نہ آئے گی. موت کو بھی اللہ تعالیٰ ذبح کر دیں گے. جاؤ ختم ہو گیا معاملہ، ہمیشہ کے لیے رہو. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ سورہ بینہ میں کافروں کے لیے ہے کہ خالدینہ، اور مسلمانوں کے لیے خالدین فیہا ابدا، تو یہ کیا بات ہے؟ ان کے لیے ابدا اضافہ کیا گیا. تو میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو اور کافروں کو دوزخ میں ہمیشہ جلیں گے اور مسلمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے، لیکن ابدا جو ان کے لیے ہے اکد الخلود بالعبود، اکد الخلود بالعبود، یہ خلود کو عبود سے جو موقت کیا گیا ہے، یہ انعام اور مزید شرف ہے مسلمانوں کے لیے. ورنہ معنی اور ترجمہ دونوں کے ایک ہی ہیں. یہ شرف امتیازی مزید عزت اللہ نے عطا فرمائی کہ مسلمان کو خالدین کے معنی تو ہمیشہ کے ہی ہیں، ابدا لگا کر ان کو اور زیادہ تاکید کا شرف کر دیا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں.
ورنہ ابدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کی کہ عزت افزائی ہے. سمجھا آپ نے؟ جیسے اپنا دیر کے بعد شبئی کے کہنا اجمعین کے معنی دیتا ہے نا. یہ بات مولانا نور الاسلام نے بتائی کہ شبئی کے معنی اجمعین کے ہیں، سب کے سب. تو یہ امتیازی شرف اللہ تعالی نے ابدا لگا کر سورہ بینہ میں ہم کو عطا فرمایا. شکر ہے اس مالک کا جس نے ایمان والوں کو عزت افزائی فرمائی. ورنہ خالدین سے وہ مفہوم حاصل تھا، خالدین سے وہ مفہوم حاصل تھا کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. ابدا کا اضافہ ہے لشرف امتیاز شرف، شرف میں ان کو امتیاز کرنا ہے، شرف امتیازی اللہ کو عطا کرنا تھا. اس لیے فرمایا کہ اکد الخلودہ بالعبود. اب ایک صاحب نے اور اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کو کہ یہ لوگ دوزخ میں رہیں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ گھسے گا. حتی یلجل جمل فی سم الخیاط. کافر دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ میں نہ گھس جائے. تو ایک صاحب جو سعودی عرب رہ چکے ہیں، کراچی میں میرے دوست ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہت قابل، کہنے لگے صاحب میرے اس میں یہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کافروں کے لیے فرمایا کہ جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ میں نہ گھسے گا جب تک وہ دوزخ میں جلیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ سوئی کا سوراخ اللہ میاں کبھی بڑا کر دیں اور اونٹ کو پتلا کر کے اس میں گھسیڑ دیں اور سب کافروں سے کہیں پھر سے اڑ جاؤ، دوزخ خالی کرو. میں نے کہا بھائی سنو، قرآن شریف کو عقل سے مت سمجھو. اس لیے کہ اونٹ کو پتلا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سوئی کا سوراخ اتنا بڑا ہو سکتا ہے. بھائی دیکھو کتنی بڑی مسجد ہے یہ، اگر اتنی بڑی سوئی بنائی جائے، ایک سوئی اتنی بڑی بنائی جائے جتنی کمال صاحب کی بلڈنگ ہے، یا کوئی اور ایسے بڑا عمارت لے لو، اسمبلی ہاؤس یا اپنا ہائی کورٹ لے لو، تو اس میں کتنے اونٹ گزر جائیں گے. لہذا یہ عقل سے ترجمہ مت کرو. میں نے فوراً تفسیر روح المانی منگائی اور میں نے کہا کہ کیونکہ قرآن عربوں کے محاورے پر نازل ہوا ہے، لہذا حضرت آلوسی مفسر عظیم جن کے بارے میں انور شاہ کشمیری فرمایا کرتے تھے کہ اتنا بڑا مفسر امت میں نہیں گزرا ہے. تفسیر روح المانی کے مقابلے میں کوئی تفسیر نہیں عربی زبان میں. لیکن بیان القرآن کے لیے کیا فرمایا؟ انور شاہ کشمیری کا قول شاہ عبد الغنی صاحب میرے مرشد اول نقل فرمایا کرتے تھے کہ فرماتے ہیں ایک آیت میں مجھ کو اشکال ہوا، ایک آیت میں مجھ کو اشکال ہوا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. 14 متقدمین کی تفسیریں دیکھیں، متقدمین کی 14 عربی کی تفسیریں دیکھیں، میرا اشکال حل نہیں ہوا. پھر میں نے سوچا کہ چلو بھائی مولانا تھانوی نے بھی اردو میں ایک لکھا، معمولی کتاب سمجھ کر کہنے لگے اردو کی کتاب دیکھتے ہی نہیں تھے. انور شاہ کشمیری اردو کی کتاب دیکھتے ہی نہیں تھے، ان کو اپنی توہین اور وہ بے مزہ سا لگتا تھا. جو عربی کا ذائقہ ایسا مل گیا تھا کہ وہ اردو کی کوئی کتاب دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے. لیکن مجبور ہو کر اس دن انہوں نے کہا چلو بھائی مولانا تھانوی کی اردو کی تفسیر بیان القرآن دیکھ لیں کہ شاید اس میں کچھ مسئلہ حل ہو جائے. تو حل ہو گیا مسئلہ. حضرت ایک لفظ ایسا بہا دیتے ہیں اس میں کہ جس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرت نے ساری تفسیریں سامنے رکھی، پھر اشکال کا حل کیا ہے. ایک لفظ بہا دیتے ہیں بس سارا مسئلہ حل. میں تو سمجھتا تھا کہ بیان القرآن اردو دانوں کے لیے ہے. یہ اب انور شاہ کشمیری کو جوش آیا، فرماتے ہیں میں تو سمجھتا تھا بیان القرآن اردو دانوں کے لیے ہے، اب معلوم ہے علماء کے لیے ہے. یہ ہے بیان القرآن. تو میں نے روح المانی جو منگائی اس میں دیکھا تو حضرت آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگ جس کام کو انہیں یہ کہنا ہوتا تھا آپس میں کہ لا افعل ذلک ابدا، ہم اس کام کو کبھی نہیں کریں گے، تو وہاں یہ لگا دیتے تھے حتی تبیض الغراب،
یہاں تک کہ کوا سفید ہو جائے، وحتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اور یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں گھس جائے۔ مقصد یہ ہوتا تھا لا افعل ذلک ابدا، اس کام کو ہمیں ہمیشہ کبھی نہیں کرنا ہے۔ تو عربوں کے محاورے پر قرآن نازل ہوا، لہذا جب تک عربوں کا محاورہ سامنے نہیں ہوگا قرآن سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا حضرت سید محمود بغدادی مفتی بغداد نے روح المعانی میں عربوں کا محاورہ نقل کر کے پھر اس کے تفسیر کر دی کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے نہیں نکالیں گے۔ یہ معنی ہوئے اس کی، یہ نہیں کہ سوئی کا سوراخ بڑا کر کے اونٹ کو پتلا کر کے معنی نکال لو، یہ اپنی طرف سے ترجمہ جائز نہیں ہوگا جب تک کہ مفسرین کے تفسیروں کو نہ دیکھا جائے۔ صحابہ نے جو سمجھا قرآن کو، صحابہ کے اقوال، وہ تو صحابہ کے اقوال پیش کرتے ہیں، تابعین کے اقوال پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ میرے نبی کے پاس اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں یا میرے نبی کا ادب کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنی محبت کے لیے، دوستی کے لیے منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، خالص کر لیتا ہے۔ علماء اور مشائخ فرماتے ہیں کہ نبی کے ادب کا یہ انعام، جہاں جہاد گردن نہیں کٹی، خون نہیں بہا، اور کوئی تہجد، کوئی زبردست عمل، کچھ حج، کسی عبادت کا تذکرہ نہیں ہے، صرف نبی کے ادب پر اتنا بڑا انعام نازل ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے میرے نبی کا ادب کیا، ہم نے ان کے دلوں کو اپنی محبت، اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ سورہ حجرات میں جتنا ادب ہے نبی کا، اتنے ہی علماء ربانیین اللہ والے عالموں کا بھی ہے۔ نائبین کا ادب وہی ہوتا ہے جو اصل کا ہوتا ہے۔ اور علامہ آلوسی نے اس کے استدلال میں ایک واقعہ نقل کیا، ایک گھٹنا نقل کیا۔ دیکھیے گھٹنا کہنے سے سب مجھ کو دیکھ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ گھٹنا میں زیادہ مزہ آیا اور واقعہ میں مزہ نہیں آیا؟ سب کے گھٹنے جو ہیں بالکل تر و تازہ ہو گئے، گھٹنوں میں طاقت آ گئی۔ گھٹنا کا لفظ سن کر گھٹنوں میں یعنی ہاتھوں میں، گھٹنوں میں طاقت آ گئی۔ علامہ آلوسی نے ایک روایت نقل کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن شریف پڑھنے جایا کرتے تھے، فن قراءت۔ اور ابی ابن کعب اتنے بڑے قاری ہیں، قرآن کے اتنے بڑے ماہر ہیں کہ حضرت عمر بھی ان کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر ان کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس کے؟ ابی ابن کعب کے۔ اور ابی ابن کعب اتنے بڑے قاری ہیں کہ سید القراء ان کا لقب ہے، اور سورہ بینہ کو تلاوت کرنے کا ان کے لیے حکم ہوا تھا کہ اے نبی صلی اللہ تعالی، اللہ نے وہی نازل کی کہ اے ہمارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، آپ ابی ابن کعب کے پاس جائیے اور سورہ بینہ کی تلاوت کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے سورہ بینہ میں علماء یہود کا تذکرہ ہے۔ جس وقت یہ فرمایا تو ابی ابن کعب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ مجھے یہ سورہ سنائیں، تو کیا میرا نام بھی لیا تھا؟ کیا سوال ہے؟ سوال کیا ہے؟ عاشقانہ سوال۔ دوستوں کہتے ہیں دین خشک ہے، دین محبت ہی محبت ہے۔ جس کے اندر محبت نہیں ہو دین کیا جانے گا؟ کچھ نہیں جانے گا۔ بولو، خشک آدمی یہ سوال کر سکتا ہے؟ سوکھا آدمی، عاشق ہی سوال کر سکتا ہے کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمانی، کیا خدا نے میرا نام بھی لیا ہے؟ آپ نے فرمایا نام اللہ سما کا، تمہارا اللہ نے نام بھی لیا ہے۔ فرمایا ذکر عند رب العالمین، یعنی میں ایسا ایک انسان معمولی نطفے سے پیدا ہوا اور رب العالمین کے ہاں میرا ذکر ہوا اور میرا نام لیا گیا۔ فظرفت عیناہ، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، ان کی آنکھوں سے مارے خوشی کے آنسو بہ پڑے۔ یہ خوشی کا رونا تھا، افسوس کا رونا نہیں۔ رونے کی 7 قسمیں ہیں، جس میں خوشی کا رونا بھی ہے، خوف کا رونا بھی ہے، ندامت کا رونا بھی ہے، محبت کا رونا بھی ہے۔ جب اللہ کی محبت میں حاجی صاحب خوب رویا کرتے تھے۔ کون حاجی صاحب؟ حاجی امداد اللہ صاحب، مہاجر مکی، شیخ العرب والعجم۔ تو فرماتے تھے جب خدا کی یاد میں
اور ان کے نام لینے میں اور ان کی محبت میں خوب رونا آئے تو سمجھ لو اس دن عشق کا بازار گرم ہو گیا. اور فرماتے تھے اس کا نام گرم بازاری عشق ہے. کہتے ہیں آج بازار گرم ہے، کیا مانے کہ خوب بکری ہو رہی ہے، خوب لین دین تیز ہے، تو اس کہتے ہیں بازار گرم ہو گیا. تو جس کو اللہ کی محبت میں رونا آ جائے تو سمجھ لو اس کا آج اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا بازار گرم ہو گیا. یہ نام حاجی صاحب نے رکھا ہے، گرم بازاری عشق. خدا کی یاد میں رونا آئے تو اس کا نام گرم بازاری عشق ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا جا کر ان سے قرآن شریف پڑھا کرتے تھے، قراءت پڑھتے تھے. دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابی بن کعب اپنے اندر ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں ہیں، انتظار کر رہے ہیں. اب اپنے سو کے اطمینان سے وضو کر کے جو کچھ ہوا، اب دروازہ کھولا تو دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں. کون؟ عبداللہ ابن عباس، نبی کے چچا کے بیٹے. ابی بن کعب کے دروازے بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا اے عبداللہ ابن عباس، تم میرے نبی کے چچا کے بیٹے ہو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، تم دروازہ کھٹکھٹا دیا کرو کہ میں آ گیا ہوں، تمہیں جلدی نکل آیا کرو. عرض کیا ایسا نہیں ہو سکتا، خدا کے حکم کی نافرمانی میں نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا نبی کے لیے جو آداب وہی آداب آپ علماء ربانین کے لیے، لہذا میں ادب وہی کروں گا، دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. ہم بے عقلی کا کام نہیں کریں گے کہ دروازے سے باہر آپ کو پکارنے. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم. میں اس صبر میں آنا چاہتا ہوں جس کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ اگر یہ صبر کرتے، انتظار کرتے، لکان خیر لہم. میں اس خیر کو کیسے چھوڑ دوں؟ میں اس پر عمل کروں گا، میں اس پر عمل کروں گا. آپ اللہ کے دین کے عالم ہیں، نائب رسول ہیں، آپ کے لیے میں وہی ادب کروں گا جو سورہ حجرات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. علامہ آلوسی فرماتے ہیں قرأت هذه القصة في الصغر. میں نے اس قصے کو بچپن میں پڑھا، اس کے بعد میں نے تمام استادوں کے ساتھ یہی ادب کیا. یعنی اپنا قصہ کہتے ہیں میں نے بچپن میں یہ روایت پڑھی، میں نے ہمیشہ اپنے استادوں کا ایسی ادب کیا کہ دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کہ نکلو استاد جی، اخرج ہے، پڑھائیے ہم کو نکل کر کے. کیا ادب ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ بزرگوں کا ادب، اللہ والوں کا ادب آپ کو بعض وقت میں اس مقام پر پہنچائے گا کہ 100 برس کے تحجد سے اس مقام پر آپ نہیں پہنچیں گے. یہ قرآن کی دلیل پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن بندوں نے میرے نبی کا ادب کیا، آہستہ آہستہ بولے، زور زور نہیں بولے. ایسا آپس میں جیسے ہنستے ہیں، زور سے کرتے ہیں، شیخ کے سامنے اس طرح سے ہنسنا یا ایسی حرکتیں کرنا جو آپس میں کرتے ہیں جائز نہیں ہے، طریق کے آداب کے خلاف ہے. اور شیخ کی 2 قسمیں ہیں، ایک شیخ ڈنڈا والا، ایک شیخ انڈا والا. ایک تو شیخ ہے جو ڈنڈا زیادہ دیتا ہے، ایک شیخ ہے جو انڈا کھلاتا ہے، اس پر شفقت کی شان غالب ہے، کسی پر غیرت کی شان غالب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رنگ الگ بنایا ہے. حاجی صاحب کا رنگ دیکھ لیجیے. حکیم امت فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب، ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ڈانٹنا اور خفا ہونا جانتے ہی نہ تھے، سراپا رحمت اور شفقت تھے، لیکن ان کا فیض اتنا تام تھا کہ کوئی بھی محروم نہیں رہتا تھا. مزاج کوئی بدل نہیں سکتا، مزاج بچپن کا ہوتا ہے. حکیم امت فرماتے ہیں کہ ہر بزرگ کا مزاج اس کے بچپن کے مزاج کے تابع ہوتا ہے. نسبت حاصل ہونے کے بعد پھر بزرگی بھی اسی رنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے. لہذا شفقت کے معنی یہ نہیں ہے کہ بس وہ ایک دم سے اس کے سر پر چڑھ جاؤ. محبت کرے شیخ تو اس کے معنی تو یہ نہیں کہ اس کے سر پر چڑھ جاؤ. ان آداب کی برکت، اس ادب کی برکت دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے میرے نبی کا ادب کیا، آہستہ آہستہ بولے، زور سے نہیں بولے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ہم نے ان کے دلوں کو اپنی محبت کے لیے، دوستی کے لیے، ولایت کے لیے، ولی بنانے کے لیے منتخب کر لیا، چھانٹ لیا، چن لیا، اس کو خالص کر لیا. اب بتاؤ جس کو اللہ تعالیٰ خالص کر لے، جس کو اللہ تعالیٰ خالص رکھنے کا ارادہ کر لے، اس میں کوئی ملاوٹ کر سکتا ہے؟ جس کو خدا اپنا بنا لے اس کو کوئی اپنا بنا سکتا ہے؟
اللہ کی طاقت کے مقابلے میں نفس کی طاقت ہے کہ جو خدا سے چھین لے. اگر خدا ہمیں اپنا بنا لے تو نفس کی طاقت ہے کہ وہ ہمیں چھین کر کے گناہ کرا دے. شیطان کی طاقت ہے کہ اللہ سے ہم کو چھین لے, اللہ سے لڑائی کر کے اللہ کے دست و بازو حفاظت سے, اللہ کے دست و بازو حفاظت یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظتی ہاتھوں کی طاقت سے شیطان و نفس کو طاقت ہے کہ وہ ہمیں چھین لے. اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے میاں بس اس کو کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا. تجارت اور مال و دولت بھی اگر وہ کوئی تجارت بھی کرنا چاہے گا تو اللہ اس کو چھڑا لے گا اس سے. اگر وہ سلطنت کی طرف مائل بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو چھڑا لیں گے, سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے. اللہ کی حفاظت کے بعد خدا کے حفاظت کے تالے پر کسی مخلوق کی کنجی نہیں لگ سکتی. اس لیے یہی دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں قبول کر لیجیے. آپ ہم کو ایسا اپنا بنا لیجیے کہ ساری دنیا ہمیں اپنا نہ بنا سکے. اگر آپ ہمیں اپنا بنا لیتے ہیں تو نفس و شیطان ہمیں آپ سے نہیں چھین سکتے. ابا کی گود سے, اور بھولو پہلوان ہے اور بیٹا ابا کی گود میں ہے بھولو پہلوان جو سارے بنگلہ دیش میں تمام انسانوں سے طاقتور ہے. فرض کر لو ایک پہلوان ایسا ہے, چونکہ بھولو مشہور نام ہے اس لیے مثال دے رہا ہوں. اور کوئی پہلوان ہو تو ہمیں نام بتا دو, لیکن کسی کا نام سمجھنا مشکل ہے. یہی نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اچھا چلو محمد علی قلعے کا نام, تاکہ یہ نہ ہو کہ صاحب پاکستان کا ہے. اب میں ایک دوسرے ملک کا نام لیتا ہوں. محمد علی قلعے کا نام سنا ہے؟ سب سے بڑا باکسر ہے, طاقتور بھی ہے. اس کی گود میں اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. کیا کسی کی طاقت ہے کہ اس سے چھین لے کوئی؟ ایک گھونسا لگائے گا, جبڑا پھاڑ دے گا. جبڑا جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ جس کو جبڑا کہتے ہیں. جبڑا یہ مسوڑوں کی طرف کے اس علاقے کو جبڑا کہتے ہیں. اب یہ قصہ بھی یاد آ گیا. ایک گھٹنا سنو. دو باکسنگ لڑ رہے تھے. دو باکسر اکھاڑے میں ایک دوسرے کو مار رہے تھے گھوسے سے. اسی کے نام تو ہے باکسنگ. کود کود کے مار رہے تھے ایک دوسرے کو. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے, مجمع لگا ہوا ہے تماشا دیکھنے والوں کا. تو ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مار جبڑے پر, مارو جبڑے پر مارو, یعنی یہاں مارو. یہ اس کو جبڑا کہتے ہیں. تو ایک شخص نے پوچھا کہ کیا آپ کو اس فن کے ماہر ہیں آپ؟ یعنی جو باکسنگ کا فن جو ہے ہنر, کیا آپ کو اس کا کوئی تجربہ ہے؟ آپ نے کچھ سیکھا ہے جو آپ مشورہ دے رہے ہیں ان ماہرین کو؟ یہ تو خود بڑے اس فن کے استاد ہیں. تو اس نے کہا میں ماہر واہر نہیں ہوں, میری دانتوں کی دکان ہے دانت بنانے کی. اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے جبڑے پر ماریں گے دانت ٹوٹ جائیں گے تو ہمارا دانت کا کام ذرا کچھ پیسہ ہمارے ہی یہاں آئیں گے, کیونکہ سب سے قریب میری ہی دکان ہے. یہ قصہ مجھے یاد آ گیا. اس لیے جلدی کسی کے اخلاص پر یقین مت کرو, کسی کے مشورے پر جلدی یقین ایمان مت لاؤ. مشورہ کرو, ریسرچ کرو, تحقیق کرو کہ آیا اخلاص بھی ہے یا نہیں. اس کا اخلاص نہیں تھا, وہ فلوس پیسہ کے لیے مشورہ دے رہا تھا کہ جبڑا پر مارے گا دانت ٹوٹیں گے میرے یہاں بنانے آئیں گے. اور مشورہ دینے میں قیاس و اٹکل بھی کام مت کرو. اگر کسی کا گھر 1 میل پر ہے تو آدھا میل مت بتاؤ, جائز نہیں جھوٹ بولنا. اگر آدھے گھنٹے کا راستہ ہے 5 منٹ کا 10 منٹ کا مت کہو. اس میں تو بھی تو پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں. اب یہ دیہاتوں میں جائیے 5 میل گھر ہے, ارے صاحب وہ کیا نظر آ رہا, بالکل قریب ہے, ایک دم قریب ہے, اور 5 میل تک گھسیٹے لیے چلے جا رہے. یہ سب چیزیں شریعت میں سب جائز نہیں. جو صحیح بات ہو وہ بتلاؤ, صحیح بات بتلانی چاہیے. ابھی پرشا میں سب کا ہولیا ٹائٹ ہو گیا ہے. پرشا میں گاؤں والوں نے ہی کیا, سب بالکل قریب ہے, اور جناب 5-5 میل 6-6 میل. اور سڑک کیا ہے, بیل گاڑی کی سڑکوں پر موٹر چلوا دی. تو اب دیکھیے اس گھٹنا سننے کے بعد جبڑے پر مارنے والا واقعہ سن لیا آپ لوگوں نے. کیوں بھائی, اس گھٹنا سے کچھ سبق ملا کہ جلدی کسی کے مشورہ مت مانو. ہو سکتا ہے اس کی دانت کی دکان ہو. ہاں, جلدی مشورہ کسی مشورے کے لیے
مشورہ کے لیے بھی مشورہ کرو کہ میں اس کا مشورہ مانوں کہ نہ مانوں. کسی کے مشورے کے لیے بھی مشورہ کر لو کہ اس کا مشورہ مانوں کہ نہ مانوں. تو اس آیت کی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد جو ہے کہ ایک ادب پر اتنا بڑا انعام ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایسے دلوں کو اپنے لیے منتخب کر لیا. تو آج بھی آپ اپنے دلوں کو اللہ کی دوستی کے لیے منتخب کرا سکتے ہیں, سلیکٹڈ کرا سکتے ہیں. میں صحیح بولا یا نہیں, میں انگریزی نہیں جانتا. سلیکشن کیوں, انتخاب ہے, ترجمہ صحیح لفظ استعمال ہوا. چن لیا جائے, منتخب ہو جائے. آج بھی ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے لیے منتخب ہو سکتا ہے. نبی تو ہمیں نہیں ملیں گے کہ ہم ان کا ادب کریں, لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت کا اتباع کرنا, ان کے سنت کا ادب کرنا, وہ بھی ان کے ادب میں شامل ہے. گھر میں تصویر ہے, بلی پلاسٹک کی ہے, کتا پلاسٹک کا ہے, ہرن کھڑا ہوا ہے, ان چیزوں کو گھروں سے نکال دو, الماریوں سے. یہ بھی نبی کا ادب ہے کہ ان کا حکم ہے کہ جہاں تصویریں ہوتی ہیں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ مت دیکھو کہ صاحب یہ تو بیوی کو جہیز میں ملا ہے, بیوی سے کون لڑے گا, اور تگڑی بھی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یا بھی میں ہی مر جاؤں کہنا پڑے, یا بھی میں ہی مر جاؤں. دو میاں بیوی کی جو لڑائی ہو رہی تھی تو بیوی شوہر نے تنگ ہو کر کہا کہ یا خدا یا تو میں مر جاؤں یا یہ میری بیوی مر جائے, یہ کہنے والا تھا. لیکن جب اس نے اتنا کہا یا خدا یا تو میں مر جاؤں, تو بیوی نے لوہے کی اتنی بڑی کلچھلی اٹھائی لوہے کی, اور کہا اور یا کیا, تو اس نے کہا اور یا بھی میں ہی مر جاؤں. تو ہو سکتا ہے بھائی. لہذا دوستوں مت ڈرو, اللہ کے نبی کے فرمان کو گھروں میں جاری کرو, یہ بھی ادب ہے. لیکن نائب رسول اللہ والے علماء کا ادب کرنا نبی ہی کے ادب میں شامل ہو جائے. یہ بات تفسیر معرف القرآن میں لکھا ہے. مفتی اعظم پاکستان میں سورہ حجرات کی تفسیر کو دیکھ لو, فرماتے ہیں اللہ والے علماء کا ادب کرنا نبی ہی کے ادب میں شامل ہے. لہذا آج بھی یہ اپنے بزرگوں کا ادب کر کے, اپنے بزرگوں کا ادب کر کے آج یہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے. جیسے سنا چکا ہوں کہ حضرت والا مولانا شاہ محمد احمد صاحب کے ساتھ سفر میں موجود تھے. کسی نے پوچھا کہ کیا مولانا شاہ محمد احمد صاحب آپ کے ساتھ آئے ہیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں, میں ان کے ساتھ نہیں آیا ہوں, نہیں حضرت میرے ساتھ نہیں آئے ہیں, میں حضرت کے ساتھ آیا ہوں. ادب ہے. تو اولئک الذین امتحن اللہ, دیکھو عربی کا لفظ قرآن کا کیا ہے, امتحن اللہ. اب علماء حضرات سے گزارش کرتا ہوں, امتحانہ کے کیا معنی ہے؟ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی. امتحانہ کا ترجمہ اخلصہ کیوں کیا گیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اس ادب رسول کی برکت سے اپنے لیے منتخب کر لیا, خالص کر لیا. امتحانہ معنی میں اخلصہ کے ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امتحانہ کے معنی اخلصہ کیوں ہے؟ لغت میں آپ دیکھیں تو وہی بات نکلے گی کہ قرآن عربوں کے محاورے پر نازل ہوا ہے. لہذا حضرت علوسی رحمۃ اللہ علیہ سید محمود بغدادی نے یہ لفظ کہاں استعمال ہوتا تھا, وہ اس کو موقع لکھا کہ جب عرب کے لوگ سونے کو آگ میں ڈال کر صاف کر لیتے تھے میل کچیل سے, گندگی سے, اور سونا چمکنے لگتا تھا, تب کہتے تھے امتحنت الذهب بالنار, امتحنت الذهب بالنار, ہم نے سونے کو خالص کر لیا, یعنی اخلصت الذهب بالنار, خالص کر لیا سونے کو آگ میں ڈال کر. تو گیا اب اس محاورے عرب پر قرآن نازل ہوا. لہذا مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ امتحانہ معنی میں اخلصہ کے ہے, یعنی ہم نے ان کے دلوں کو خالص کر لیا اپنے لیے. تو اللہ جس کے دل کو اپنے لیے خالص کر لے گا اس میں کون ملاوٹ کر سکتا ہے؟ ساری دنیا اس کو چھین نہیں سکتی. اگر محمد علی قلعے کے گود سے اس کا بیٹا کوئی چھین نہیں سکتا بوجھ اس کی طاقت کے, تو ہمارے ربا سے بھی, جب ابا ہیں محمد علی قلعے جس کے ابا ہیں, وہ بیٹا ناز کرتا ہے کہ ابا اگر ہمیں گود میں لے لیں گے تو پوری دنیا میں کسی کی طاقت نہیں جو ہم سے چھین لے. ہاں ہمیں چھین لے ابا سے. کیوں؟ محمد علی قلعے کے بیٹے کو ناز کیوں ہے بتاؤ بھائی؟ کیوں اس کو یہ فخر ہے؟ کیونکہ جانتا ہے کہ میرے ابا بین الاقوامی انٹرنیشنل طاقت والا باکسر ہے, کسی کی ہمت نہیں پڑے گی. تو جس کو اپنے اللہ پر یقین ہے کہ میرے اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے,
وہ 2 رکعت اس رمضان میں صلاۃ حاجت پڑھ کر کیوں نہیں خدا سے دعا کرتا کہ اے میرے ربا، طاقت والے ربا، آپ اپنی گود میں حفاظت میں ہم کو قبول کر لیجیے، تاکہ نفس شیطان وہ ساری کائنات ہم کو آپ سے نہ چھین سکے۔ ہم نہیں کہہ، ہمارے دست بازو کمزور ہیں، خلق الانسان ضعیفا، ہم تو کمزور ہیں، مگر ہمارا رب تو کمزور نہیں ہے۔ دشمن اگر قوی نگہباں قوی ترس۔ آج 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے کہ یا اللہ، آپ طاقت والے اللہ ہیں، آپ ہمارے ربا ہیں۔ اگر طاقت والے ابا پر بیٹے ناز کر سکتے ہیں تو بندے ربا پر ناز کر سکتے ہیں، جو ابا کو بھی پیدا کرتے ہیں۔ ابا کو کون دیتا ہے؟ ربا ہی تو دیتا ہے۔ تو اپنے ربا سے کہو کہ جب ایک طاقت والے ابا سے بیٹا ناز کرتا ہے کہ ہمارے ابا سے کوئی چھڑا نہیں سکتا، مجھ کو چھین نہیں سکتا، تو اللہ آپ کی طاقت سے بڑھ کر کس کی طاقت ہے؟ نفس شیطان کی کیا طاقت ہے بھائی؟ نفس شیطان کی طاقت اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کیا طاقت ہے بتاؤ بھائی؟ تو یہ دعا کرو خدا سے کہ اے خدا، ہم کو اپنی طاقت میں، اپنی حفاظت میں قبول کر لیجیے اور نفس شیطان سے چھڑا لیجیے اور اپنی رحمت اور حفاظت کی گود میں رکھ لیجیے، پھر اس کے بعد ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اس مضمون کو مولانا رومی اس شعر سے پیش کرتے ہیں کہ گر ہزاراں دام باشد بر قدم، اگر ہمارے ہر قدم پر ہزاروں گناہوں کے جال ہیں۔ دیکھو مچھلی جال میں پھنستی کہ نہیں، یہ شیطان گناہوں کے جال، سینما، VCR، ٹی وی، بے پردہ عورتیں اور سود اور حرام چیزیں ہر طرف ہیں، حسین بھی بکھرے ہوئے ہیں۔ صوفی ذکر میں روتا ہے، کتنا روتا ہے ذکر میں، دعاؤں میں ہم دیکھتے ہیں آپ خوب روتے ہیں، لیکن یہ ڈھالکا نگر کی مسجد میں رونے والوں سے عرض کرتا ہوں کہ جب یہاں سے واپس جاتے ہو، کوئی چوک بازار جاتا ہے، کوئی دھان کہیں اور جاتا ہے، لیکن راستے میں جب کوئی حسین آ جائے سامنے، کوئی لڑکی بے پردہ آ جائے، اس وقت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں تو رو لیے اور وہاں نگاہ کو نیچی کرو۔ یہ ذکر کی طاقت کو وہاں استعمال کرو۔ ایک آدمی بادام کھاتا ہے، بادام کون سا؟ کابلی، یہ بنگلہ دیش کا مونگ پھلی نہیں، وہ بادام جو کابل سے آتا ہے، اور دودھ پیتا ہے اور مرغی کا سوپ پیتا ہے، ڈیم بھی یعنی انڈے خوب کھاتا ہے۔ لیکن جب پہلوان، اس کا ابا نے کہا بیٹا اتنا کھلایا پلایا، اب تو تم تگڑے ہو گئے، ایک پہلوان سے چلو مقابلہ تو کرو۔ تو اس نے کہا ابا انڈا کھلاؤ، مچھلی کھلاؤ، سوپ پلاؤ، پہلوانوں سے مقابلہ میں نہیں کرتا ہوں، کشتی میں نہیں لڑوں گا، کبھی نہیں لڑوں گا، بس کھلا کھلا کر مجھ کو سانڈ کرو، مشٹنڈا بناؤ، انڈا کھلا کر مشٹنڈا بناؤ، لیکن میں مقابلہ نہیں کروں گا، لڑوں گا نہیں کسی پہلوان سے۔ ابا نے کہا بیٹا میں نے تو اسی لیے تم کو پہلوان بنایا کہ تمہاری جیت جانے سے میری عزت بنگلہ دیش کے اخباروں میں، انقلاب میں، اتفاق میں آئے گا کہ فلانا کا بیٹا آج پہلے دودھ پی لو اور چنے کھا لو، بولو کہے گا نہیں؟ یہ بات حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اشراق تہجد ذکر سے جو روحانی طاقت پیدا ہوئی، اللہ کے ذکر سے جو روح میں طاقت آئی ہے، اس کا استعمال لڑائی میں، کشتی میں کر دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے، فثبتوا، ثابت قدم رہو، اذا لقیتم فئۃ، جب جہاد ہو رہا ہو تو تم وہاں ہمت سے ڈٹے رہو، فثبتوا واذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت سے مقصد کیا ہے؟ فثبتوا ہے، دین پر قائم رہو، نگاہ نیچی کر لو، تقوی سے رہو، مت دیکھو ادھر جہاں دیکھنا حرام ہے، وہاں طاقت دکھاؤ۔ آپ نے جو ذکر سے روحانی طاقت بنائی ہے، مسجد میں اشراق پڑھی ہے، اللہ اللہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائی ہیں، یہ روحانی طاقت بناتی ہے۔ اللہ کے نام سے آپ نے روحانی طاقت بنا لیا۔ اب جب مقابلہ آئے گا، سڑکوں پر اکھاڑے ہیں، جگہ جگہ کشتی لڑنے کا موقع ہے نفس و شیطان سے، تو وہاں اس طاقت کو استعمال کرو۔ تب آپ نے صحیح حق ادا کیا ذکر کا، طاقت بنا بنا کے روح میں، اور وہاں جب موقع آیا، عورتیں سامنے آ گئی، رکشہ جا رہا ہے یا موٹر، وہاں دیکھ بھی لیا، وہاں اشراق اور رونا سب بھول گئے، طاقت کو استعمال نہیں کیا اس نے۔ یہ وہ پہلوان ہے جو بادام کھائے اور دودھ پیے اور ورزش کے بدن بنا رہا ہے، مگر کشتی لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ہجڑا ہے، ہجڑا، بزدل ہے، بزدل،
آپ تعریف کریں گے ایسے پہلوان کی؟ یا وہ کیا کہیں گے آپ، اس کا کھلانا پلانا بھی گیا بیکار ہے؟ تو جو شخص روحانی طاقت کو نفس شیطان کے مقابلے میں سڑکوں پر، سینما گاہوں پر جہاں عورتیں بے پردہ ہوں، بھابھی سامنے آ گئی ہے، وہاں بس نگاہ نیچی کرو، جن سے پردہ ہے شرعی پردہ کرو، نگاہ نیچی کر کے بات کرو۔ بھابھی لاکھ کہے کہ کیا ہو گیا آج تم کو، پہلے تو خوب ہنسی مذاق کرتے تھے، یہ کہاں سے آ گئے؟ ڈھالکا نگر سے کوئی خانقاہ کسی ملا کا ضائع پڑ گیا، کس پیر نے تم کو یہ ملا بنا دیا؟ ان سے کہو نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم یہی ہے۔ تو روحانی طاقت کو استعمال کیا جائے جہاں موقع ہو۔ اگر گناہ سے کوئی نہیں بچتا، اس شخص نے اللہ کے ذکر کا حق ادا نہیں کیا۔ جو شخص گناہ سے نہیں بچتا، ذکر خوب کرتا ہے، وہ شخص اللہ کی یاد سے جو طاقت ہوئی ہے اس کو استعمال نہیں کرتا۔ روحانی طاقت کا استعمال کا موقع نفس و شیطان کا مقابلہ ہے۔ لیکن اگر مقابلے میں آپ چت ہو گئے، نفس کے ساتھ دے دیا، ہار گئے، تب پھر جیتنے کے لیے ایک دعا سن لیجئے، بخاری شریف کی دعا ہے، بخاری شریف کی دعا ہے، جو بعضوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے، تو ایک دعا سن لیجئے، اللہم الہمنی رشدی، اللہم الہمنی رشدی، پھر کہو بھائی، اللہم الہمنی رشدی، اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي، حمزہ زبر آ، عین لال زیر، عز، نون یہ زیر نی، اعذنی، وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي، اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِی مِنْ شَرِّ نَفْسِی۔ یہ دعا بخاری شریف میں موجود ہے۔ کیا ترجمہ ہوا اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ اے اللہ، جن باتوں سے آپ خوش ہوتے ہیں، جن باتوں سے آپ خوش ہوتے ہیں وہ ہمارے دل میں ڈال دیجیے، ہدایت کے راستوں کو ہمارے دل میں ڈال دیجیے۔ رشد مانے ہدایت، ہدایت مانے اللہ کی رضا کا راستہ۔ اے اللہ، جن باتوں سے آپ خوش ہوتے ہیں ہدایت کی راہوں کو میرے دل میں ڈال دیجیے، الہام کر دیجیے۔ وَأَعِذْنِی مِنْ شَرِّ نَفْسِی، لیکن نفس کے شر سے بھی بچائیے۔ کبھی آدمی جانتا بھی ہے کہ عورت کو دیکھنا گناہ ہے، کیوں صاحب جانتا ہے کہ نہیں؟ بولو، جانتا ہے کہ لڑکوں کو جن کے داڑھی موچھ نہیں ہے ان کو بری نظر سے دیکھنا حرام ہے، لیکن جانتا بھی ہے لیکن مانتا نہیں۔ یہ نفس کی شرارت ہے یا نہیں؟ لہذا نفس کی شرارت سے پناہ اللہ سے مانگو۔ وَأَعِذْنِی مِنْ شَرِّ نَفْسِی، اور مجھ کو میرے نفس کے شر سے بچائیے۔ یعنی اب جو علم دیا آپ نے اس پر عمل نصیب فرمائیے۔ نفس کے شر سے بچنے کی دعا کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک تو یہ دعا کر لیں، دوسرے ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ 7 مرتبہ پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو حدیث میں وعدہ ہے کہ اس سے توفیق عطا ہوتی ہے نیک کام کرنے کی اور برے کام سے بچنے کی۔ خزانہ توفیق کا دان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، لہذا 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجیے کہ اے خدا، اس کی برکت سے نیک کام کرنے کی توفیق اور برے کام سے بچنے کی توفیق کا خزانہ بخشش کر دیجیے۔ دو عمل ہو گیا گناہ سے بچنے کا۔ اور تیسرا، تھوڑی دیر بیٹھ کر موت کا مراقبہ کیجیے کہ مر گیا ہوں، جنازہ کفن میں لپیٹا جا رہا ہے اور قبر میں اتارا جا رہا ہوں، اور لوگ مٹی ڈال رہے ہیں، کئی من مٹی ڈال کر سب چلے گئے، رات کو اکیلے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ عورتوں کو کیوں دیکھتے؟ اب ان آنکھوں کا تماشا دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ بہت سی کیڑے آنکھوں کو نکال کر لے کے کھیل کر رہے ہیں، اس کی کرکٹ ہو رہی ہے۔ قبروں میں ہماری آنکھوں کا کرکٹ ہوگا، میچ ہوگا، کیڑے لے کے بھاگ رہے ہیں، یہ گالوں کو نکال کر کے بھاگ رہے ہیں وہ سب۔ اس لیے کہتا ہوں کہ ان گالوں پر کیڑے کا حملہ ہونے والا ہے، جلدی سے سنت کا اس باغ لگا کر اللہ سے انعام لے لو۔
یہ گال سلامت رہنے والے نہیں ہیں. مرنے کے بعد جوان سے جوان آدمی دفن ہونے کے بعد اس کا گال سلامت رہے گا؟ کیڑے کھائیں گے، بال لے کر ادھر بھاگ رہے ہیں. قبروں میں عجیب تماشا ہوتا ہے. 3 دن کے بعد جاڑے میں اور 24 گھنٹے کے بعد گرمیوں میں. مظاہر حق نے مشکات کی شرح میں لکھا ہے کہ 3 دن کے بعد جاڑے میں اور 24 گھنٹے کے بعد گرمی میں قبر کھود کے دیکھ لو. قبروں میں باقاعدہ کرکٹ ہوتی ہے. وہ سارے کیڑے جو ہیں آنکھوں کو لے کر دوڑتے ہیں. پورب سے پچھم، اتر سے دکھن یہ آنکھ لے کے بھاگ رہا ہے. کوئی بال لے کے بھاگ رہا ہے، کوئی گال لے کر بھاگ رہا ہے، کوئی ہونٹ لے کے بھاگ رہا ہے. یہ تماشا ہونے والا ہے. اور دوزخ سامنے ہے. یہ بھی مراقبہ کرو کہ دوزخ سامنے ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرشتوں سے کہ اس نالائق کو دوزخ میں ڈال دو، کیونکہ یہ عورتوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا، حسین خوبصورت لڑکوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا. اب اس کو دوزخ میں ڈالو، اس کا علاج دوزخ میں ہوگا. یہ مراقبہ کر لو. کیا علاج ہو گیا؟ 2 تو وظیفہ اور تیسرا مراقبہ. اور چوتھا کیا ہے؟ ہمت کرو، گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرو. اگر آپ ارادہ نہ کریں تو اس مسجد سے گھر جا سکتے ہیں؟ کیوں صاحب؟ اگر آپ ارادہ نہ کریں، سوچتے رہیں کہ آج گھر جانا ہے لیکن آپ ارادہ نہ کریں، پاؤں نہ اٹھائیں تو یہی رہو گے رات میں بھی. لہذا گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرو، ہمت کرو. یہ کمالات اشرفیہ میں لکھا ہوا ہے حکیم الامت کے الفاظ میں کہ گناہ چھوڑنے کا 3 جز. خود ہمت کرو، یہ نمبر 4 ہے اس لحاظ سے جو سیریل نمبر ترتیب سے اختر بیان کر رہا ہے. خود ہمت کرو کہ آج سے بھابھی کو نہیں دیکھیں گے. خود ہمت کرو کہ کسی عورت کو آج سے نہیں دیکھیں گے، چاہے کتنی خوبصورت ہو. دیکھنے سے ملے گی بھی نہیں، بےوقوفی کا گناہ ہے. اور آنکھوں کو اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. اور جب آنکھ سے نہ دیکھو، رکشہ آگے بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ سے سودا کر لو، بزنس کر لو کہ اے خدا آپ کا حکم تھا، میں نے اسے آپ کی دی ہوئی توفیق سے مان لیا. آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جو نگاہ بچائے گا ہم اس کو ایمان کی مٹھاس، اپنی محبت کا درد عطا کریں گے. لہذا آپ اپنی محبت کا درد ہمارے سینے کو عطا کر دیجیے. آپ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے عمل کر لیا. اب اللہ میاں آپ سے ہم بشارت نبی کی اپنے حق میں مانگتے ہیں. آپ سے دعا کر لیا کہ آپ کا وعدہ ہے کہ جو آنکھ بچائے گا اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی، یعنی اللہ کی محبت کا درد جو اولیاء اللہ کو عطا ہوتا ہے وہ عطا ہو جائے گا. نمبر 2، یہ کچھ 4 نمبر سے چوتھے نمبر کی میں 3 نمبر ہیں. خود ہمت کرو، اللہ تعالیٰ سے ہمت کی بخشش بھیک مانگو کہ اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت دے دے. نمبر 3، خاصان خدا سے ہمت کی دعا کراؤ. اپنے مرشد کو لکھو کہ آپ دعا کیجئے گناہ چھوڑنے کی ہمیں ہمت ہو جائے. 3 کام کر لو انشاءاللہ تعالی. دیکھو کیسے غیر سے ہوتا ہے. 4 ہو گیا نا، 4 نمبر ہو گیا. 5واں نمبر یہ ہے کہ روزانہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھو. پہلے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھیے اور اللہ سے بالغ ہونے سے لے کر خدا سے کہو جب سے 15 سال کا ہوا ہوں. 15 سال سے بالغ ہوتا ہے آدمی اور اسی وقت سے پکڑ شروع ہوتی ہے. نابالغ کا تو کوئی سوال جواب نہیں. اللہ سے کہو یا اللہ جب سے بالغ ہوا ہوں اس وقت سے لے کر میرے آنکھوں کے، کانوں کے، جسم کے، دل کے، ظاہر کے، باطن کے تمام گناہوں کو معاف کر دیجیے. اور مخلوق کے حقوق میں جو کوتاہی ہوئی ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کو ستایا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کو ستایا ہو، تو آپ میرا صبح شام کا تینوں قل، صبح شام کا تینوں قل جو ہم پڑھتے ہیں اس کو قبول کر کے اس کا ثواب ان لوگوں کو دے دیجیے جن کی ہم نے کوئی غیبت کی ہو، ستایا ہو، کچھ نقصان پہنچایا ہو. تو آپ قیامت کے دن ان کے نام اعمال میں ثواب لکھ دیجیے اور ہمیں ان لوگوں سے ان لوگوں کو راضی اور خوش کر دیجیے. کیونکہ اب کہاں تک یاد کریں گے آپ؟ آج سے 50 سال پہلے کسی کی غیبت کی تھی یاد ہے؟ لہذا یہ عمل شروع کر دیں. تو مرقات میں ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیں گے آپ کو بخشنے کا، اذا رضی اللہ عن عبدہ، جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے. اذا رضی اللہ عن عبدہ، جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے.
تو ارضا خصومہ، اللہ اس کے فریقوں کو جن کو ستایا ہے، مظلومین کو، ارضا خصومہ، ان کے خصوم کو یعنی اہل فریق کو راضی کر دے گا، ورد اللہ مظالمہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو خود ادا کر دے گا ان کے ظلم کو۔ یہ اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے محدثین نے، جو 100 قتل ہیں، جن کا 100 قتل کا معاملہ تھا اور کہا گیا تھا نیکوں کی بستی میں جاؤ وہاں توبہ قبول ہوگی۔ دیکھا آپ نے صالحین کا اور اولیاء اللہ کا مقام کہ اللہ والے جس زمین پر رہتے ہیں اس مٹی کو اللہ یہ عزت دے رہا ہے کہ 100 قتل تمہارے معاف ہوں گے بشرطے کی تم اللہ والوں کی بستی میں چلے جاؤ، اس زمین پر توبہ کرو جہاں ہمارے اللہ والے رہتے ہیں، جہاں خدا کے خاص بندے رہتے ہیں، اس مٹی کو یہ عزت اللہ نے دی۔ بخاری کی حدیث ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دیکھا آپ نے اللہ والوں کی عزت کو اللہ کتنی عزت دیتا ہے۔ اللہ والوں کی عزت تو کیا سمجھو گے اور ہم کیا سمجھیں گے؟ جس زمین پر اللہ والے رہتے ہیں اس مٹی کو خدا عزت دے رہے ہیں 100 قتل کرنے والے کو۔ بخاری کی روایت ہے کہ جاؤ وہاں ہیں، اور پھر وہ نہیں جا سکا، درمیان میں موت آ گئی اس کو۔ تو اللہ والوں کی بستی میں جانے کا ارادہ اور وہاں توبہ کرنے کے ارادے پر زمین کی پیمائش کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو قریب کر دیا، حالانکہ وہ زمین دور تھی نیکوں کی، اللہ نے قریب کر دیا۔ حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے، تھوڑا سا عشق دکھا دو، حسن خود سارا کام کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا کام بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ حالانکہ بستی دور تھی، اس کی زمین کو قریب کر دیا اللہ والوں کی، اور دو گناہ والی بستی کو دور کر دیا، اور اس کی بخشش ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ والوں کی مٹی زمین پر یہ اثر اللہ نے رکھ دیا۔ تو اللہ والوں سے دعا کرائے، ان سے دعا لے۔ تو 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کیا کہے؟ اے خدا، جب سے بالغ ہوا ہوں میری تمام گناہ جو آپ کے حقوق میں ہیں اور مخلوق کے حقوق میں جو ہیں اس کے لیے میں اپنے تینوں قل کا ثواب ان کو بخشتا ہوں۔ اگر یاد ہو تو معافی مانگ لو جا کر، جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ میں نے فلاں فلاں کی غیبت کی اور ان کو اطلاع بھی ہو گئی۔ غیبت کی معافی جب واجب ہوتی ہے جب اطلاع بھی ہو جائے اس کو، اگر اس کو خبر نہیں ہے تو معافی مانگنا واجب نہیں ہے۔ آپ ایسے ہی اس کی ثواب بخش دیں اور اس کی تردید کر دیں کہ میں نے غیبت کی تھی، جس مجلس میں یہ باتیں غلط تھیں، میں نے حماقت کی، نادانی کی۔ اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں۔ اس سے معافی مانگنا کب ضروری ہوگا؟ جب اس کی خبر بھی اس کو ہو جائے، کیونکہ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں غیبت حق العبد جب بنتا ہے جب اس کو بھی پتہ چل جائے۔ تب تو اذیت پہنچی، جب اس کو خبر ہی نہیں تو آپ کیوں جا رہے ہو خواہ دل خراب کرنے کے لیے؟ ایک کوئی صاحب آئے آپ کے پاس، کہنے صاحب معاف کرنا میں نے آپ کی غیبت کی تھی، اچھا بھلا دل اور اس سے پھر نفرت ہو جاتی، لہذا اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں جب تک اطلاع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر، کہو یا اللہ آپ مجھے معاف کر دیجیے، جب سے بالغ ہوا ہوں اپنا حق بھی معاف کر دیجیے، بندوں کا حق بھی ادا کروا دیجیے، میرا ثواب پہنچا دیجیے، کچھ خیرات بھی کر دو بھائی ان لوگوں کے نام، کہ اللہ جن کو ہم نے ستایا ہو، آج 100 روپیہ 100 ٹکا دے دیا کسی غریب کو، اور کہہ دیا اللہ میاں یہ ثواب ان کو دے دیجیے جن کی ہم نے غیبت کی ہو، ستایا ہو، برا بھلا کہہ دیا ہو، ہاتھ سے مار دیا ہو، یا کبھی بچپن میں ہم نے ان کا کوئی 1 آدھ ٹکا چرا لیا ہو۔ اسکولوں میں لڑکے جب پڑھتے ہیں درمیان میں انٹرول ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے دوپہر کو، تو جس کی دوا، جس کا قلم، جس کی کاپی دیکھی بغل میں کر لیتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس زمانے میں کوئی ایسی حرکت کر لی ہو بچپن میں، کسی کی کاپی آپ چرا لی ہو، اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے اس کو ثواب بخشو۔ اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھو۔ صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب مانگو، دیر تک مانگو، ایسا مانگو کہ دیکھنے والا بیوی بچے سمجھے آج تو جس کا ہاتھ اٹھے، آج تو ہاتھ ہی اٹھا ہوا ہے، اب یہ شاید مانگتے مانگتے جان ہی دے دے گا، مانگتے مانگتے شاید جان ہی دے دے گا آج تو یہ، اتنی دیر تک مانگو، خوب مانگو۔ جس وقت بندے کا ہاتھ اٹھتا ہے اس وقت میں ساری کائنات ان ہاتھوں کے نیچے ہوتی ہے۔ دعا مانگنے والے کا ہاتھ اللہ کے سامنے ہوتا ہے اور 7 آسمان زمین سب نیچے ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا کے سامنے اس کا ہاتھ ہے، اللہ ہے اس کے سامنے اس کا ہاتھ ہے، تو ساری کائنات، سارا عالم، زمین و آسمان سب اس کے ہاتھوں کے نیچے ہیں۔ دعا مانگنے سے اتنا اونچا مقام ملتا ہے۔ یہ بات ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی
میں نے خود اپنی کانوں سے سنا کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو ساری کائنات اس کے ہاتھوں کے نیچے ہو جاتی ہے. اور ایک مجذوب نے تو عجیب دعا مانگی، پشاور والا، وہ تشیرہ والا حکیم امیر احمد، وہ دعا میں یوں کہتا ہے کہ اللہ میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جو آپ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ ہاتھ تو آپ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، آپ کے بنائے ہوئے ہاتھ آپ کے حضور میں اٹھے ہوئے ہیں، ان کو محروم نہ واپس کیجیے، ہمارے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے دے دیجیے. ایسے بھی کرتا ہے، دے دیجیے. کیا مجذوبوں کی دعا پیاری ہوتی ہے، اسی لیے تو مجذوبوں کو بڑا پیارا ہے. کیسا عجیب ہے، کود کر کے کمال صاحب کے اوپر بیٹھ گیا تھا، اس سے اتنا مزہ آتا ہے کہ دل چاہتا ہے اس کو ڈھاکہ اٹھا لے ہوں. مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے کرتا رہتا ہے، یا رب یا رب یا رب یا رب کے نعرے لگاتا رہتا ہے. مجھے خط لکھتا ہے تو اس میں بھی 2 سطر یا رب کا ہوتا ہے، یا رب یا رب یا رب یا رب کی رب. تو 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر سب کچھ مانگنے کے بعد آخر میں خدا تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو مانگ لو کہ اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں کہ آپ ہم سے خوش ہو جائیے، اپنی ناراضگی کو ہم سے اٹھا لیجئے، ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ مانگیں گے اور یہ کہ نفس و شیطان 2 گنڈے ہم کو ستا رہے ہیں، یہ کہو اللہ سے کہ نفس و شیطان 2 گنڈے ہم کو دبوچ لیتے ہیں اور ہمیں آپ کے قرب سے کھینچ کر گناہوں میں لے جاتے ہیں، آپ سے دور کرتے ہیں. اے خدا، اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے درخواست کرے کہ ابا 2 گنڈے ہم کو پکڑے ہوئے ہیں جو آپ کے پاس ہم کو نہیں آنے دیتے، خط بھی لکھ دے اگر، تو باپ اپنی پوری طاقت کو خرچ کر دیتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ آپ ربا ہیں ہمارے، آپ کی رحمت کیا ابا سے کم ہے؟ لہذا آپ اپنی رحمت سے ان دونوں گنڈوں سے ہم کو چھڑا کر اپنا بنا لیجیے، ان کے گنڈوں کے پنجوں سے نکال کر، نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر ہمیں 100% اپنی فرما برداری کے لیے قبول فرما لیجیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ، آپ چند دن اس پر میری گزارشات پر عمل کر کے تو دیکھو، 100 برس کا کوہ بھی ہوگا انشاءاللہ بدنگاہی کا یا عشق مجازی کا، غیر اللہ سے محبت کرنے کا، 100 برس کا ناسور بھی ہوگا انشاءاللہ. دیکھنا اللہ تعالیٰ کس طرح مدد بھیجتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ ہائے میرا ایسا پاپی دل، یہ اللہ والا دل کیسے بنا جا رہا ہے. وہی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ چھڑا لیں گے آپ کو نفس و شیطان دونوں گنڈوں سے. یہ بڑے ظالم ہیں، سخت دشمن ہے یہ. بس بھائی دعا کیجیے. صلی اللہ سیدنا مولانا محمد نبی المی وآلہ وصحبہ. ان کے کان میں، آپ کے کان میں نہیں، ہمارے مہمانوں میں ماسٹر صاحب گور ڈنگا کے ہیں کہ کان میں کوئی تھوڑا سا نکل رہا ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان کو شفا عطا کر دے. اور یا اللہ یا رحم الرحمین یا رب العالمین برحمتک الواسعہ، اپنی واسعہ رحمت کے صدقے میں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وبحق اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون. اسعدنا في الدارين وكلنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا واعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء. وصل وسلم يا رب على نبيك محمد صلى الله تعالى وسلم. الحمد لله رب العالمين. وبحق اللهم وبحق الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وبحق والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. وبحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہم سب کو نفس شیطان دونوں گنڈوں کی جو دبوچے ہوئے ہیں، ہم کو جس گناہ میں جس کو ابتلا ہو ہم میں سے، یا اللہ جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو، کسی کو بدنگاہی کی عادت ہے، کسی کے دل میں تکبر اور بڑائی ہے، کسی کے دل میں عورتوں کا عشق محبت ہے، یا اللہ جس کو جو جسمانی یا روحانی بیماری ہے، آپ اپنی رحمت سے اور اسم اعظم جتنے پڑھے اسماء اعظم، اللہ ان کی برکتوں سے اور ہمارے اکابر کی برکتوں سے جن کے دامن ہم نے پکڑے ہیں، ہم سب کی جسمانی روحانی بیماریوں کو شفا عطا فرما دیجیے. یا اللہ نفس شیطان کے دست و بازو سے چھڑا کر آپ اپنے دست و بازو کی طاقتوں کے ساتھ ہماری حفاظت کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنی حفاظت کا تالا ہمارے اوپر لگا دیجیے. آپ کے تالے پر کون مخلوق ہے جو کنجی لگا سکے. یا اللہ آپ ہمیں اپنی رحمت کی حفاظت میں قبول
قبول فرما لیجیے. یا اللہ آپ اپنی خصوصی حفاظت میں ہم سب کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہم سب کو اپنی خصوصی حفاظت میں قبول فرما لیجیے اور ہم سب کو اپنا بنا لیجیے. نفس و شیطان سے چھڑا کر 100% اپنا بنا لیجیے. اور اولیاء صدیقین کا جو آخری مقام ولایت کا ہے ہم سب کو اس مقام تک اپنی رحمت سے اپنے کریم ہونے کی صدقے میں پہنچا دیجیے. اور دنیا بھی ہماری عافیت کی بنائیے اور آخرت بھی. اور ہم آپ سے عفو بھی مانگتے ہیں اور عافیت بھی مانگتے ہیں اور معافات بھی مانگتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دیکھو بھائی تین باتیں مانگی گئی ہیں، عفو اور عافیت اور معافات. عفو اور عافیت اور معافات. عفو کے معنی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اور اس پر ستاری کا پردہ ڈال دیں. عفو کے معنی کیا ہے؟ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور اس پر پردہ ڈال دیجیے. یعنی محبوب ذنوب و ستر العیوب. ملا علی قاری لکھتے ہیں عفو کے معنی کیا ہے؟ محبوب ذنوب و ستر العیوب. اور عافیت کی کیا معنی ہے؟ السلامۃ فی الدین من الفتنہ، کہ ہمارے دین کو سلامت رکھیے تمام گناہوں سے اور ہر فتنے سے. السلامۃ فی الدین، یہ مرقات کی عبارت ملا علی قاری کی مشکات کی شرح کی پیش کر رہا ہوں. عافیت کا ترجمہ کیا ہے؟ السلامۃ فی الدین من الفتنہ، ہمارے دین کو سلامت رکھیے فتنوں سے. والسلامۃ فی البدن، اور ہمارے بدن میں سلامتی نازل کیجیے من سیء الاسقام و محنہ. من سیء الاسقام و محنہ یعنی بری بیماریوں سے اور تکالیف سخت تکلیفوں سے. والمعافات، معافات کی کیا معنی ہے؟ ان یعافینا اللہ، اللہ ہم سب کو عافیت دے من الناس، لوگوں سے، مخلوق سے. وان یعافیہم منا، اور ان مخلوق کو اللہ عافیت دے ہمارے شر سے. یہ تعریف مرقات میں شرح مشکات کے اندر موجود ہے. عفو اور عافیت و معافات اللہ تعالیٰ سے تینوں مانگا ہے دونوں جہان میں کہ اللہ ہم کو عفو اور عافیت اور معافات تینوں نعمتیں میں اس شرح کے جو مرقات ملا علی قاری محدث عظیم نے اللہ بیان کیا ہے، آپ کے نبی کی الفاظوں کی، الفاظ نبوت کی جو شرح مرقات میں ملا علی قاری نے بیان کی ہے، ان الفاظ نبوت کو میں اس کی شرح کے یا اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.